بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین، آج میں محی السنہ پیر طریقت راہبر شریعت الحاج محمد محسن منور یوسفی دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ آپ کی علمی کاوش، فکری، روحانی، ادبی اور تحقیقی کاوش تفسیر محسن کے نام سے جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، اردو میں یہ ایک انتہائی قابل تحسین قدم ہے، اور آپ کے صاحبزادہ محترم احمد محسن محسنی دامت برکاتہم القدسیہ، جو کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے قرآنک ایکسیجیسز آف محسن کے نام سے پوری دنیا تک احیاء دین اور تجدید احیاء دین کا یہ انقلابی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ہمہ وقت تصنیفی خدمات میں ایسے مصروف اور منہمک ہیں کہ آپ نے یہ جاننے کے لیے کبھی وقت ضائع ہی نہیں کیا کہ کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے یا آپ پہ تنقید کر رہا ہے۔ آپ کا صرف یہی مشن ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو عالمی سطح پر عام کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف سے چن لیتا ہے۔ اور میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم مشن کے لیے یوسفی صاحب کو چن لیا، اور یقیناً یہ تفسیر محسن کا یہ انقلابی قدم، جو کہ علم و حکمت کے موتیوں کا مجموعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت کی سند عطا فرمائے۔ اور ایسی کاوش کو سن کر میں ایک سکتے میں آ گیا کہ دنیا میں کچھ لوگ حق شناسی، حق گوئی کا مقدس فریضہ ادا فرماتے ہیں۔ یہی لوگ دنیا کا حسن ہیں، یہی لوگ دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں، یہی لوگ دنیا کی لازوال حقیقت ہیں، دنیا میں اللہ رب العزت کا انمول تحفہ ہیں، انسانیت کے سمندر کے ہیرے اور موتی ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق کی دعائیں بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ اپنی طرف سے ان کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو سچائی کے لیے چن لیا، اللہ رب العزت نے ان کو حق پرستی کے لیے چن لیا، خلوص و محبت کے لیے چن لیا، حق گوئی و بے باکی کے لیے چن لیا، خیر خواہی کے لیے چن لیا، علم و عرفان کے لیے چن لیا، وعظ و تبلیغ کے لیے چن لیا، روحانیت اور طریقت کے لیے چن لیا، خدمت دین کے لیے چن لیا، اعمال صالحہ کے لیے چن لیا، علوم معرفت اور تصوف کے لیے چن لیا۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو یعنی فرعون اور قارون صفت لوگوں کو مال دیا۔ یہ مال و دولت، یہ جاہ و حشمت تو عن قریب ختم ہو جائے گا، مگر علم ہمیشہ باقی رہے گا،
اور میرا وجدان کہتا ہے کہ علم بھی باقی رہے گا اور علم کو پھیلانے والے بھی باقی رہیں گے، اور یہ قیامت کی صبح تک یہ باقی رہیں گے اور دلوں میں زندہ رہیں گے۔ حضرات محترم، یہ چینل تفسیر محسن کے نام پر آپ اس کو یوٹیوب پر سبسکرائب بھی کریں، اور یہ ایسی تفسیر ہے جس کی اشد ضرورت اور طلب سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ تفسیر ہر مکتبہ فکر، ہر طالب علم، ہر اسکالر اور ہر ذی شعور انسان کے لیے نہ صرف مشعل راہ ہے بلکہ سراپا رہنمائی ہے، اور تمام بنیادی معلومات اور علوم کا سرچشمہ ہے۔ دعا ہے کہ تفسیر ھذا سے زیادہ بنی نوع انسان کو استفادہ کرنے کا موقع میسر آئے، تاکہ وہ جملہ معلومات اور علم جو اس تفسیر سے بہم پہنچایا جا رہا ہے کما حق کو فائدہ حاصل کرے۔ سدا بہار دئیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے، سدا بہار دئیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے۔ اور ماشاءاللہ صاحبزادہ محترم احمد محسن محسنی یہ ایک باذوق اور علم دوست، کتاب دوست اور انسانیت دوست شخصیت ہیں کہ آپ نے انگلینڈ کو چھوڑ کر ایک ایسا مشن اپنایا پاکستان میں آ کر کہ وہ فضائیں جو لنکن کی علمی فضائیں کہ یہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ پوری دنیا سے 1200 افراد سے آپ کا انتخاب کیا، اور یہ انتخاب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، اور یہ اس تفسیر کا انگلش میں ترجمہ کر کے نہ صرف اپنے ملک کے لوگوں اور اہل زبان کو بلکہ پوری دنیا کے دیار غیر میں کفار کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ محبت کا پیغام، یہ عشق رسول کا پیغام، یہ خوف خدا کا پیغام، یہ تقوی کا پیغام کہ آئیے اسلام ایک ایسا گھاٹ ہے جس سے ہر کوئی فیض یاب ہو سکتا ہے، جس سے ہر کوئی سیراب ہو سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ ایسی ہستیاں نابغہ روزگار ہستیاں ہیں، انہی کے دم سے درخشاں ہیں ملتوں کے چراغ، زمانہ صحبت ارباب فن کو ترسے گا۔ والسلام۔